السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اہمیت الصوم، روزے کی اہمیت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ یہ ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو دکھاوے اور ریاکاری سے بالکل پاک ہوتی ہے۔ روزہ مکمل طور پر اللہ اور اس کے بندے کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ روزے دار کو بے حساب اجر دیتا ہے اور آخرت کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ روزے سے بہت سارے دنیاوی جو فوائد ہیں وہ بھی حاصل ہوتے ہیں۔ پہلے ان پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ نمبر 1، انسان میں قوت ارادی اور اپنی ذات پر جو کنٹرول ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ جو ذات پر کنٹرول ہے یا آپ کہہ لیں قوت ارادی ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، جسمانی طور پر انسان جو ہے صحت مند ہو جاتا ہے، زائد چربی ختم ہو جاتی ہے اور بہت ساری بیماریوں سے اس طرح بچ جاتا ہے۔ نمبر 3، روزے دار جو ہے وہ اعصابی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، احساس، اعصار اور قربانی کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، رمضان میں انسان کا رجحان نیکیوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ اس طرح سے معاشرے میں خوشگواری آ جاتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے۔ نمبر 6، کیونکہ اس میں انسان ذرا روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور جب تقویٰ آ جاتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، تو وہ ہر عمل اللہ کو حاضر ناظر جان کے کرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس کے کردار اور اخلاق میں بہت بہتری آ جاتی ہے، اور گناہوں سے بچ کے چلتا ہے کہ کہیں میرا روزہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے اسے ایک اچھی زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ آئیے اب روزے کی اہمیت کے بارے میں چند احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہوتا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی شہادت حاصل کرنے سے محروم رہا،
وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جا سکتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سارے سال کی عبادت ایک طرف اور رمضان کے آخری عشرے کی عبادت ایک طرف، اور لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے، اور اس دن کی جو عبادت ہے نا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ لہٰذا جو اس سے محروم رہتا ہے وہ کہا جاتا ہے ہر بھلائی سے محروم رہتا ہے، وہ بہت ہی بد نصیب ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے یہ بہت ہی عظمت اور شرف والی رات ہوتی ہے، اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ عن قعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین فلما نزل قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال ان جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما ركيت ثانية قال بعد من ذكرت عنده لم يصلي عليك فقلت آمين فلما ركيت ثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين رواہ الحاکم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا ممبر لاؤ۔ ہم ممبر لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی نہ حاصل کر سکا۔ اس کے جواب میں میں نے آمین کہی۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جس شخص نے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ یہ بہت ہی ڈرنے والی حدیث ہے اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔
اور ان کی بات پر آمین کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنی یقینی بات ہے کہ یہ آمین ضرور قبول ہوئی ہوگی۔ لہٰذا یہ نہیں کرنا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور بلا عذر، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی مجبوری ہے، نہ کوئی عذر ہے، اور ہم روزے ہی نہیں رکھ رہے، یا رکھ رہے ہیں تو نمازوں کا ہمیں خیال ہی نہیں، بس سوئے چلے جا رہے ہیں، یا چلیں کسی نہ کسی طرح روزہ تو رکھ لیا لیکن قرآن کھولنے کی توفیق نہیں مل رہی، ہمیں قیام کی توفیق نہیں مل رہی، تراویح نہیں پڑھ رہے، دیگر صدقہ خیرات اور بے شمار نیکیاں رمضان میں کی جاتی ہیں، ان کی فکر نہیں، یا روزہ تو رکھ لیا لیکن بد اخلاقی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا یہ سب بھی ساتھ چل رہا ہے، بات بات پہ غصہ آ رہا ہے، ایسا روزہ تو قبول ہی نہیں ہوتا نا۔ یہاں کہا جا رہا ہے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پا لے اور پھر فائدہ نہ اٹھائے، نیکیاں نہ کمائے، روزے نہ رکھے۔ قرآن کا دورہ کرنا چاہیے نا، دورہ قرآن جسے کہا جاتا ہے، یعنی پورا قرآن ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے رمضان کے مہینے میں، اور ہو سکے تو تفسیر بھی اس کی سمجھنی چاہیے۔ پھر دیگر صدقہ خیرات اور جو بھی نیکی کی جائے گی، نوافل وغیرہ، اس کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے عام دنوں کے مقابلے میں۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا لیلۃ القدر کی رات میں جو بھی نیکی کی جائے گی، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو پھر اجر بھی تو بے شمار ملے گا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر کیا جائے یا ہم سنیں تو درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے ماں باپ، کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہوں اور ہم ان کی خدمت ہی نہ کریں، کیونکہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اگر ہم ان کی خدمت نہیں کریں گے تو یہ بھی باعث ہلاکت ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم رمضان سے پورا فائدہ اٹھائیں اور اپنے والدین جو ہیں ان کی بہت خدمت کریں، آمین۔ اگلی حدیث ہے روزہ خوروں کا عبرتناک انجام۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بینما انا نعیم اتانی رجلان فاخذا بضبعی فاتایا بی جبلا وعرا فقالا اصعد فقلت انی لا اطیقہ فقال انا سنسہلہ لک فصعدت حتی اذا كنت فی سواء الجبل اذن باصوات شدیدۃ قلت ما هذه الاصوات قالوا هذا عواہ اہل النار ثم انطلق بی فاذا انا بقوم معلقین بأراقیہم مشققۃ اشداقہم تسیل اشداقہم دما قال قلت من هؤلاء قال الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم الحدیث رواہ ابن خزیمۃ وابن حبان۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے، اور دونوں نے کہا اس پر چڑھیں۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔
انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے۔ بس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے، جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا دیا گیا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اسے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ یہ بہت ہی ڈرنے والی حدیث ہے۔ اتنا عبرتناک انجام کس کا ہے؟ اس کا نہیں ہے جو روزے نہیں رکھتے تھے۔ یہ ان کا انجام ہے جو روزے تو رکھتے تھے لیکن وقت سے پہلے ہی کھول لیتے تھے۔ تو پھر کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ ان کا کیا انجام ہوگا جو روزے رکھتے ہی نہیں، یا جنہوں نے زندگی میں بہت سارے روزے چھوڑ دیے تھے اور اب نہیں چھوڑتے، تو ان روزوں کو بھی تو رکھنا ہے نا۔ اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ یا میں 20 کے روزے رکھنے شروع کر دیں، پیر جمعرات کے روزے رکھنے شروع کر دیں، یہ مسنون روزے ہیں۔ اس طرح سے آپ کے جو روزے جانے انجانے میں چھوٹ گئے تھے وہ پورے ہو جائیں گے۔ پہلے تو کوشش کیجئے، ان کی گنتی کیجئے اور ان کو پھر پورا کیجئے، اور ساتھ میں جو بھی کفارہ بنتا ہے وہ بھی دے دیجئے اور روزے بھی رکھیے، دونوں کام کرنے ہوں گے۔ کفارہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ نا ہماری زندگی کب تک ہے، یہ نہ ہو کہ توفیق ہی نہ ملے۔ اور رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں، ایک روزہ اگر چھوڑ دیا جائے نا تو صحیح بخاری میں ہے ساری عمر روزے رکھے جائیں تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان روزوں کی بہت قدر کرنی چاہیے، رمضان کے فرض روزوں کی بہت شوق سے اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے، خوشی کے ساتھ رکھنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ رکھنا چاہیے، اور پھر روزہ رکھنے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، اور نیکیوں میں صدقہ خیرات میں دوڑ لگا دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام دورہ قرآن کروا کے جاتے تھے تو ہوا سے بھی تیز ہو جاتے تھے نیکیوں میں اور سخاوت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی رمضان کے روزے بہترین طریقے سے رکھنے اور رمضان کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔